اور یہ کرسی مسلمانوں کی ہے، لہذا یہ حق بھی مسلمانوں کا ہی ہے، یہ لا سارے مال غنیمت میں جمع کیے جائیں گے۔ آپ اپنے گھر سے جب احتساب شروع کرتے ہیں، اپنے گھر سے، اور یہ یاد رکھیں یہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے بچوں کو نوازنے کے لیے، یہ انہیں خراب کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یہ عجیب و غریب سی چیزوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، بچوں کا نقصان ہوتا ہے کل کلام۔ پھر جو شاپر اچھا لے کے آئے پیر صاحب کے بچے ذرا اس سے پیار سے ملتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، یہ دستے نگر ہو جاتے ہیں، یہ لوگوں کی طرف جیتے ہیں، دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ایک قلین بڑا سونا تھا، تو آپ نے حضرت عمر کے گھر بھیج دیا کہ چلو ان کے گھر میں ان کی اہلیہ بچھا لیں گی، کہیں سے تحفہ آیا۔ پھر وہ جس کمرے میں مال غنیمت اور خزانہ رکھا جاتا تھا اس کی صفائی کر رہے تھے تو ایک دینار مل گیا، تو وہ دینار بچے سارے جا رہے تھے، تو ان میں سے حضرت عمر کے ایک بیٹے کو چھوٹے کو بلایا اور بلا کے کہا پتر یہ دینار لے لو۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں دینار بھی ہے اور گھر میں قالین بھی ہے، ایک موقع پہ وہ قالین گیا، ایک موقع پر بچے کو ایک دینار دیا، تو حضرت عمر اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے یہ کہاں سے آیا قالین؟ کہا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ بیٹے سے پوچھا دینار کہاں سے آیا؟ کہا مجھے انہوں نے ہی دیا ہے۔ آپ نے وہ دینار بھی لیا اور قالین بھی لیا اور اس کو لپیٹا، اور جناب ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور اتنے سخت ناراض تھے، فرمانے لگے ابو موسیٰ اشعری سے کہنا میرے پاس پیدل آئے، گھوڑے پہ نہ آئے۔ اور جب آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری تو جناب عمر اتنے ناراض ہوئے کہ وہ قالین لپیٹ کر تو ان کے سر پہ مار دیا، فرمانے لگے پکڑو اپنا دینار، تمہیں پورے مدینے میں میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے تھا جسے تم خراب کر سکو، میرا پتر ہی ملا تھا بگاڑنے کی، کس نے اجازت دی تم میرے بیٹے کو دینار دو؟ کیوں لائے تم میرے گھر میں قالین؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں زمین پہ سونے کا عادی ہوں، زمین چٹیل بھی ہو تو رب کا بندہ بن کے سوتا ہوں تو اللہ مجھے آرام اور سکون کی نیند عطا فرما دیتا ہے، مجھے تمہارے مخملوں کی اور قالینوں کی ضرورت نہیں ہے۔ احتساب یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی، یہاں سے ہم نہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مایوس باتیں کرتے ہیں، اور فلانے کے بچے کہاں پہنچ گئے، فلانے کے بعد بڑا پیسہ آ گیا، میں کچے مکان میں رہوں، میں یہ کروں، دیکھو مجھے نہیں سہولی۔ یہ تو آپ مایوسی والی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو آپ کمزور باتیں کر رہے ہیں، یہ تو اس طرح کی باتیں تو ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ اس طرح کا لب و لہجہ تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے کس طرح کا لب و لہجہ، اور اپنے بچوں کو آپ بھکاری بنا رہے ہیں تاکہ دوسروں کو دیکھیں تو مایوس ہو جائیں۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ آپ کا جو احساس ہے وہ اتنا خوبصورت ہو، آپ کے لہجے کے اندر اس قدر ٹھہراؤ ہو، آپ کو اطمینان آ چکا ہو، اور آپ کے بچے کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں اپنا کسی کے ساتھ، کبھی بھی انہیں کرنے نہ دیں۔ آپ وہ کبھی یہ بات نہ کریں کہ فلانے زیادہ اچھا کھاتے پیتے ہیں تو ہم کدھر ہیں، کرنے نہ دیں انہیں بتائیں کہ بیٹا اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ان کو بتائیں کہ جو تمہارے پاس ہے یہ خدا کا عطیہ ہے، اسی پر تم نے قناعت کرنی کبھی بھی۔ حضرت زید بن حارثہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا، پھر ان کے بیٹے حضور کے غلام زادے حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ بھی حضور بڑا پیار کرتے، لیکن یہ تو مسلمہ حقیقت ہے نا کہ عظمت اور شان تو سیدنا فاروق اعظم کی زیادہ ہے۔ امت کا اتفاق ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ جناب صدیق اکبر کا، اور پھر اللہ نے مقام عطا کیا حضرت فاروق اعظم کو، یہ بڑے لوگ تھے۔ ایک دفعہ مال تقسیم ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت اسامہ بن زید کو 4000 دینار دیے اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 3000 دینار دیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر گھر جا کے کہنے لگے ابا جی اسامہ میں وہ کون سی خوبی ہے جو میرے اندر نہیں، اور اسامہ کے باپ میں وہ کون سی خوبی ہے جو آپ کے اندر نہیں۔ تو حضرت عمر کی عاجزی دیکھیے، حالانکہ بالاتفاق دنیا جانتی ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، پھر بھی پتہ اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں او سن یار وہ خدمت گزار ہیں نبی پاک کے،
وہ بھی حضور کے گھر میں ڈیوٹی کرتے، نوکری کرتے، اور ان کے بیٹے بھی حضور کی نوکری کرتے، یہ خدمت گزار ہیں۔ فرمانے لگے اگر تو نے پوچھ لیا تو سن، پھر میری تو رائے یہ ہے کہ تیرے سے زیادہ اسامہ بن زید حضور کی نظر میں پیارے ہیں، اور اسامہ کا باپ تیرے باپ سے زیادہ نبی پاک کا پیارا ہے۔ کوئی کمپیریزن کرنے نہیں دیا، بچوں کو کسی ایسی جگہ کھڑے ہونے نہیں دیا۔ فرمایا یہ وجہ ہے، یہ انداز ہے کہ تو زیادہ پیارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے تھے، ذرا برابر بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص اور مال آتا تو اپنے رشتہ داروں کو نوازنے سے بچتے۔ مال غنیمت آتا ہے نا، ہمارے ہاں تو اللہ خیر کرے جب کوئی بندہ کونسلر بنتا ہے، چیئرمین بنتا ہے، تو ٹھیکہ کس کو دیتا ہے؟ کوئی چلو بھتیجا مل جائے، کوئی بھانجا مل جائے، کوئی چھوٹا بھائی، اسے بھی کام مل جاتا ہے ساتھ۔ نوازنے پہ لوگ آتے ہیں تو وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کو میرا ہے، وہ ٹینڈر ہی ان کے نام کے پاس ہوتے ہیں جن کی طرف ذرا نظر کرم زیادہ ہوتی۔ حضرت عمر فاروق مال تقسیم کر رہے تھے تو بیٹی آگے کہنے لگی ابا جی رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے، آپ سب کو دیتے ہیں، آپ کے اپنے آپ کے قریب ہی نہیں آتے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کیا لفظ کہے، کیا حقیقت ہے، کیا حسن ہے۔ فرمانے لگے پتر یہ مال تیرے باپ کا نہیں مسلمانوں کا ہے، جب تیرے باپ کا ذاتی مال ہوگا تو اپنے رشتہ داروں کو دے گا، یہ مسلمانوں کا مال ہے، یہ اسی حساب سے تقسیم ہوگا جو عدل کا حساب ہے، جو ترازو ٹھیک ہے۔ فرمایا تو مجھے یہ مشورہ نہ دے، یہ مسلمانوں کا مال۔ یہاں سے نظام احتساب شروع ہوتا ہے، یہاں سے انسان آگے بڑھتا ہے، اور پھر کوئی تکلف نہیں کسی پر حضرت عمر کا، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار رہ چکے ہیں مکے کے، بڑے آدمی، لیکن نظام احتساب میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق مکہ مکرمہ گئے تو لوگوں نے کہا حضور جناب ابو سفیان نے نا گلی میں پتھر رکھے اور بہت سارے لوگوں کو رستوں میں تکلیف ہو رہی ہے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگ کہہ دیتے تو وہ بھی اٹھا دیتے، لیکن لوگوں نے چونکہ وہ سردار تھے، بڑے تھے، تو لوگوں نے ان سے کہا نہیں۔ حضرت عمر جب آئے تو کہا تو جناب عمر نے پرواہ نہیں کی، خود آئے جناب ابو سفیان سے کہا یہ پتھر آپ نے رکھے؟ کہا حضور ہاں۔ فرمایا یہ بھی اٹھائیے، یہ بھی اٹھائیے، یہ بھی اٹھائیے۔ جب وہ اٹھا رہے تھے تو حضرت عمر کہہ رہے تھے شکر نہیں اللہ کا کہ عمر کہہ رہے ہیں اور ابو سفیان مانتے جا رہے ہیں، شکر نہیں۔ یہ نظام احتساب ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسلمانوں کو وہ کسی تکلیف میں کسی بھی صورت میں مبتلا کرے، کہیں بھی کسی جگہ بھی، اس کو یہ والی اجازت نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک اور بات تھی، میں کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں اور مجھے ذاتی طور پر اس کا بڑا تجربہ ہے۔ کچھ لوگ نا خوشامد پسند ہو جاتے ہیں، بڑی عمدہ تعریف کرتے ہیں، اوئے ہوئے ہو پول باندھتے ہیں پورے، آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے جناب آپ سے زیادہ اچھا بندہ ہی کوئی نہیں، تو وہ نا آپ سے کام نکلواتے ہیں۔ پھر وہ کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو اسی طرح کا رویہ وہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ عام لوگوں میں بھی مرض ہوتا ہے، عام لوگوں میں بھی۔ اور بادشاہ ہو بندہ اگر، پھر تو اس کا دل کرتا ہے میں اگر بادشاہ سلامت ہوں تو دو چار بندے دیہڑی پہ رکھ لوں پر میری تعریف ضرور کریں۔ پابندی ہوتی ہے، لوگ یہ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ اور شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے خوشامد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بھی بڑے مضبوط تھے۔ ویسے مجھے اور آپ کو اچھا کون لگتا ہے؟ ہماری غلطیاں بتانے والا؟ ہمارے ایسا فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتوں پر بھی غور رکھو، تمہارے دشمن تمہیں نکھار دیتے ہیں، تمہارے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ تمہیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہاں میری اصلاح ہو رہی، ان پر غور کرو وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی تعریف کی ایک بندے نے، کمال تعریف کی، وہ اس کا خیال تھا کہ رزلٹ بڑا شاندار آئے گا، بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی تو پھر تھیلی جاتی تھی اشرفیوں کی، کمال رزلٹ آئے گا۔ تو حضرت عمر جب وہ پوری کر چکا نا بات تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک ہی کر دیا، خود بھی تباہ ہوا ہے مجھے بھی تباہ کر دیا، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ ایک بندہ اور آیا اور اس نے آ کے کہا کہ پوری امت میں سب سے افضل ہے فاروق اعظم آپ ہی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے،
ابو بکر تجھ سے بھی افضل تھے، تیرے باپ سے بھی افضل تھے، اور صدیق اکبر مجھ سے بھی افضل ہیں اور میرے باپ سے بھی افضل ہیں۔